السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام کو کیسا ہونا چاہیے، امام کے اندر کیا خوبیاں، کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس کا بیان جاری ہے، اور بہت سی چیزیں اس سے پہلے 2 درسوں میں بیان ہوئی۔ اب یہاں کچھ اور مزید باتیں بیان کرتے ہیں کہ امام کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کن اوصاف کا اس کو حامل ہونا چاہیے۔ تو ایک اور چیز یہاں پر خاص طور پہ بیان کرتے ہیں، سوشل میڈیا سے اجتناب، یعنی سوشل میڈیا سے بچنا، کیونکہ موجودہ دور سوشل میڈیا، اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹ کا دور ہے۔ کئی امام صاحبان بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ کا ایک کلک یا ایک لکھا ہوا ایک جملہ لمحے بھر میں لاکھوں اپنوں اور بیگانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اس میں جو چیز آپ نے لکھ دی، اگر بری چیز لکھی تو وہ بھی پہنچے گی لاکھوں لوگوں تک، اور اگر صحیح چیز لکھی تو وہ بھی پہنچے گی، اور پھر وہاں کیا وہ چیز پھر محفوظ ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا میں گھومتی رہتی ہے، اور وہ آپ کے نام سے وہ باقی رہتی ہے۔ تو خدا نخواستہ آپ نے کوئی غلط چیز ڈال دی ہے سوشل میڈیا پر، کوئی ایسی چیز ڈال دی جو نامناسب ہے، نہیں ڈالنی چاہیے تھی، تو اگر آپ چلے بھی گئے تو سوشل میڈیا پر وہ باقی رہے گی، یعنی آپ کے رہتے ہوئے تو آپ کو اس کی وجہ سے مورد الزام ٹھہرایا جائے گا، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی برائی کی جائے گی اس چیز کی وجہ سے جو آپ نے ڈالی ہوگی۔ اور پھر اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے امامت پہ اثر آتا ہے تو وہ امامت کے مسائل ہو جائیں گے سوشل میڈیا پر، اگر کوئی ایسی چیز ڈال دی، جیسے تصویریں وغیرہ کچھ لوگ شیئر کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ تصویر کے حکام، تصویریں بنانا علماء کے ایک بڑے طبقے، اکثر علماء کے نزدیک تصویریں، یہ موبائل والی تصویریں بھی حرام، تو اس سے بچنا چاہیے، اکثر علماء یہی کہتے ہیں۔ تو بچنے کا حکم ہے تصویروں وغیرہ سے امام کے لیے بھی۔ اس لیے اولاً تو سوشل میڈیا سے دوری ہی اختیار کیجیے، اور اگر استعمال کرنا ہی ہو تو صرف دینی کام کے لیے استعمال کریں۔ یعنی کہ سوشل میڈیا اس کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے، برا استعمال بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اچھا استعمال بہت کم ہے، برا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اچھے استعمال کی یوں سمجھے کہ جو فیلڈ ہے یا اچھا استعمال کا جو دائرہ ہے وہ بہت ہی محدود ہے، اور برا استعمال تو آدمی اندر گھستا چلا جائے، اس کے برے استعمال کی ایسی کیفیت ہے، تو اس کا اچھا استعمال بھی برا۔ تو اگر استعمال کر ہی رہے ہیں تو اچھا استعمال کرنا چاہیے، یعنی دینی کام کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کریں، یوٹیوب کو استعمال کریں تو دینی کام کے لیے اس میں اچھے اچھے بیانات، علماء کرام کے بیانات، اگر آپ نے چینل بنا لیا تو اس پہ اپلوڈ کریں علماء کرام کے بیانات اور علماء کرام کے دروس یا سوال جواب، ایسے کچھ۔ تو جس طریقے سے ہمارا چینل ہے الحمدللہ، اس کے اوپر یہ سب دینی چیزیں، دینی باتیں اس میں آتی رہتی ہے، تو ہم دین کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو فیس بک بھی استعمال کریں تو فیس بک بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کریں، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے وہ بھی، اگر جیسے ٹویٹر ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بھی بہت سے اچھے کام کیے جا سکتے ہیں، اور ہماری آواز حکومت تک بھی پہنچائی جا سکتی ہے ٹویٹر کا استعمال کر کے۔ اور ایسا ہوا بھی ہے، بہت سے مواقع پر کچھ ایسے مسائل پیش آئے تو ٹویٹر کے ذریعے آواز اٹھائی گئی اور ہیش ٹیگ چلایا گیا، اور وہ آواز حکومت تک بھی پہنچی، اور پھر وہ اس کا اثر بھی ہوا، تو یہ اس کا صحیح استعمال ہوا۔ دیکھیں کتنا اچھا استعمال ہوا اس کا۔ تو اس طرح کا استعمال ہونا چاہیے، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، جبکہ آج ہو کیا رہا ہے، غلط استعمال زیادہ ہو رہا ہے، صحیح استعمال کم ہو رہا ہے۔ تو صحیح استعمال کیجیے۔ سوشل میڈیا پر جاری سیاسی اور غیر سیاسی کسی طرح کی بحثوں کا حصہ نہ بنے، سوال در سوال، اعتراض در اعتراض سوشل میڈیا پر موجود آپ کے مقتدیوں اور اہل علاقہ کو آپ سے متنفر بھی کر سکتا ہے۔ یعنی وہ آپ کے مقتدی بھی، تو اگر امام ہیں آپ اور سوشل میڈیا استعمال کریں تو آپ کے مقتدی بھی تو سوشل میڈیا پر ہوں گے، اگر آپ فیس بک پر ہیں تو آپ کے مقتدی بھی فیس بک پر ہوں گے، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ مقتدیوں کو پتہ چلے گا، آپ کیا شیئر کر رہے ہیں، آپ کہاں پہ کمنٹ کر رہے ہیں، آپ کیا کمنٹ کر رہے ہیں، اور آپ کیا ڈال رہے ہیں، آپ کی کیا پوسٹ ہے، آپ نے اسٹیٹس کیا رکھا ہوا ہے، آپ نے اسٹوری کیا رکھی، وہ سب آپ کے مقتدیوں کو پتہ چل رہا ہے۔
تو جیسی جیسی چیزیں ہوں گی ویسا ویسا اثر ہوگا. اگر اچھی چیزیں رکھ رہے ہیں آپ، اچھی چیزیں شیئر کر رہے ہیں، اچھی پوسٹ کر رہے ہیں، تو اس کا اچھا اثر آپ کے مقتدیوں پر پڑے گا، بلکہ اس کے علاوہ دوسرے بھی جو لوگ سوشل میڈیا پر آپ سے جڑے ہوئے ہوں گے ان پر بھی اچھا اثر. صرف مقتدی نہیں، جو لوگ بھی آپ سے جڑے ہوئے ہیں وہ یا تو آپ کو فالو کر رہے ہوں گے، یا جو ہے کہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، یا سبسکرائب کیا ہوگا، وہ اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو وہ آپ سے متاثر ہوں گے، اچھا اثر لیں گے، اچھی باتیں سیکھیں گے. لیکن اگر غلط چیز ڈالی ہے تو غلط چیز آپ نے ڈال تو دی، اب غلط چیز جو بھی فالو کرے گا، غلط چیز جو بھی دیکھے گا اور اگر اس پر عمل کرے گا تو آپ کے اوپر بھی اس کا گناہ ہوگا غلط چیز ڈالنے کا. اور پھر یہ کہ مقتدی متنفر ہو جائیں گے کہ امام صاحب تو دیکھو کیسی کیسی چیزیں ڈالتے ہیں، اور اگر کوئی خلاف شرع چیز ہے تو امامت پر اثر پڑے گا اس کا، پھر امامت بھی درست نہیں رہ جائے گی اگر کوئی ایسی چیز ڈال دی. تو یہ سب چیزیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اعتراض در اعتراض اور لمبی لمبی بحثیں ہوتی رہتی، اس میں وقت بھی ضائع بہت ہوتا ہے، ٹائم بھی بہت برباد ہوتا ہے. تو اس کی جگہ پہ فیس بک چلائیں یا کوئی دوسرا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم چلائیں، اس کی جگہ پہ کوئی کتاب لے کر اس کا مطالعہ کریں تاکہ اچھی اچھی باتیں اور مزید اچھی معلومات آپ اپنے مقتدیوں تک پہنچا سکیں. سوشل میڈیا سے کیا ملے گا آپ کو؟ سوشل میڈیا پہ تو بس ایسے ہی وہ فالتو کی باتیں، زیادہ فالتو کی باتیں ہوتی ہیں اور کام کی باتیں بہت کم ہوتی ہیں. تو آپ کام کی باتیں کیجئے، بس وہ دین کی معلومات آپ اس کے ذریعے پہنچائیے، باقی جو ہے اپنا کام کیجئے اور مطالعہ کیجئے، کتابیں پڑھ کے اچھی اچھی معلومات، اچھے سے مسائل یا اچھے اچھے واقعات، عبرت ناک واقعات جن سے کوئی سبق ملتا ہو، ایسے واقعات نکالیں کتابوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اور پھر اپنے مقتدیوں کو سنائیں تاکہ اس کے ذریعے سے مقتدیوں کو کوئی فائدہ پہنچے. یا وہی واقعات یا وہی اچھی اچھی باتیں جو آپ نے کتابوں میں پڑھی، اچھی اچھی باتیں یا کوئی اچھا مسئلہ آپ نے پڑھا کوئی کہ جس کی ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے، لوگ اس میں عام طور پر مبتلا ہوں، ایسا مسئلہ آپ نے کوئی پڑھا تو وہ بھی سوشل میڈیا پر ڈال سکتے ہیں. یہ اچھے کام میں آئے گا. واقعہ لے کر آپ نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا، وہ کتاب کے حوالے سے ڈالیں تو اور اچھا ہو جائے گا وہ، اور اس میں کیا ہوگا، مضبوطی آ جائے گی کہ حوالے کے ساتھ بات کی گئی ہے. تو وہ کتاب کے حوالے کے ساتھ وہ واقعہ لکھ کر ڈالیں، اس سے کیا سبق ملتا ہے وہ بھی لکھیں. کوئی مسئلہ آپ نے پڑھا، نیا مسئلہ پڑھا اور لوگ اس سے غافل ہیں تو وہ مسئلہ بھی ڈال دیں. یا کوئی دوسری بھی اچھی بات آپ نے پڑھی ہو تو وہ بھی سوشل میڈیا پر ڈالیں. تو یہ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال ہوگا اور اسی ذریعے سے آپ کی ایک اچھی امیج بنے گی. لیکن اگر غلط چیزیں آپ ڈالیں گے یا کسی کو ایسے کو فالو کر لیا جو اس کے اخلاق اچھے نہیں یا وہ بے حیائی کی باتیں شیئر کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کہیں بھی وہ لوگ ٹیگ کرتے رہتے ہیں تو آپ کی وال پر بھی وہ دکھانے لگ جاتے ہیں. تو اس طرح کی غلط چیزیں پھر آپ کے وہ بچنا بہت مشکل ہے. یہ بے حیائی والی چیزوں سے بچنا بہت مشکل ہے. تو وہ سب چیزیں اس میں سوشل میڈیا پر آتی ہیں. تو آپ اچھی چیزوں کو ہی مطلب اس میں اپلوڈ کریں اور اچھا استعمال کرنے کی کوشش کریں، جائز استعمال. سوشل میڈیا پر موجود آپ کے مقتدی اور آپ کے اہل علاقہ یہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس سے اگر کوئی غلط چیز ہوگی تو متنفر ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. لہٰذا احتیاط ہی میں عافیت ہے، یعنی احتیاط کرنے میں ہی بھلائی ہے، بچنا ہی چاہیے. آگے ہے آنکھوں کی حفاظت. آج ہمارے معاشرے میں بدنگاہی کا فتنہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ عوام و خواص اس میں مبتلا نظر آتے ہیں. عوام و خواص، بدنگاہی یعنی اجنبی عورت کو بری نگاہ سے دیکھنا، یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کو نگاہوں کا زنا کہا گیا. اس کو نگاہوں کا زنا کہا گیا کہ کسی اجنبی عورت کو غلط نیت سے دیکھنا، یہ نگاہ. اب یہ نگاہوں کا زنا ہوا. یعنی اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظر پڑ جاتی ہے، جان بوجھ کر قصداً آدمی نہیں دیکھتا تو وہ معاف ہے. تو پہلی مرتبہ ایسی نظر پڑ گئی تو یہ معاف ہے، لیکن پھر قصداً بعد میں دوبارہ دیکھیں یہ معاف نہیں ہے، اس پر گناہ ہوگا. تو یہ بدنگاہی کی بلا بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. بدنگاہی ابلیس کا زہر آلود تیر ہے. اس کے ذریعے وہ بہت سے دیندار اور شریعت کے پابند مسلمانوں کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کے اخلاق و کردار پر منفی اثر ڈالتا ہے. امام مسجد کو چاہیے کہ شیطان کے اس مہلک ہتھیار سے بہت ہوشیار رہے، یہ ہلاک کرنے والے ہتھیار سے بچے. مساجد میں بسا اوقات خواتین بچوں کو دم کروانے کے لیے یا بچوں کا نام رکھوانے وغیرہ کے لیے آ جاتی ہے. کبھی مسجدوں کے دروازے پہ عورتیں آ جاتی ہیں بچوں کو لے کر کے دم کر دیجئے، نمازی نکل رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے کہ کسی دوسرے مقصد کے لیے آ جاتی ہیں. یا بعض لوگ ایصال ثواب کے لیے امام صاحب کو گھر پہ بلاتے ہیں، فاتحہ دینا ہے ذرا آئیے، بلاتے ہیں گھر پہ. تو ایسے میں امام صاحب کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. تو یا تو عورتیں مسجد کے دروازے پر آ گئی تو وہاں بھی نگاہوں کی حفاظت کرنی، نگاہیں نیچی رکھنی ہے. اور اگر کسی کے گھر میں گئے فاتحہ دینے کے لیے، ایصال ثواب کرنے کے لیے، تو وہاں بھی نگاہیں نیچی رکھیں. وہاں گھر کی خواتین کو ان پر نظر نہیں جانی چاہیے، نظر کو بچانا چاہیے. اور اگر کسی گھر میں فاتحہ خوانی کے لیے جائیں تو ہمیشہ اس گھر کے مرد کے ساتھ ہی جائیں.
کوئی مرد ہو اس کے ساتھ ہی جائیں، ایسا نہ ہو کہ گھر میں صرف خواتین ہی خواتین ہیں اور آپ اکیلے پہنچ گئے. یہ انتہائی غیر مناسب عمل ہے اور یہ تہمت لگنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آپ اکیلے میں چلے گئے تو پھر تہمت لگے گی. تو گھر میں تو صرف ایک خاتون اور یہ تھے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا. اس طرح جو ہے کہ آپ کے اوپر الزام لگیں گے تہمت، اور یہ غلط بھی ہے، یہ درست بھی نہیں ہے، شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں کہ عورت کے ساتھ تنہائی میں رہیں. اگرچہ چند عورتیں ہوں، کوئی مرد نہ ہو، پھر بھی نہیں جانا چاہیے، پھر بھی مناسب نہیں ہے. کوئی مرد ہو تبھی جانا چاہیے. تو اس بات کا امام کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. آگے ہے درس و بیان. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ امام کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھائے اور اپنے گھر چلا جائے یا اپنے حجرے میں چلا جائے اور اس کے بعد مقتدی کیا کرتے کیا نہیں کرتے، مقتدیوں کی حالت کیا ہے، مقتدی کیسے کام میں مبتلا ہے، حرام و گناہ میں مبتلا ہیں اور ان کی اصلاح کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس سے کوئی تعلق نہ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. امامت کے علاوہ یعنی نماز پڑھانے کے علاوہ بھی امام کی بہت ساری ذمہ داریاں بنتی ہیں. امام ہے، امام مقتدا اور پیشوا ہے، تو اس کا کام کیا ہونا چاہیے کہ امام نماز پڑھانے کے علاوہ بھی لوگوں کی اصلاح کا بھی کام کرے، لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو اچھی باتیں بتائے، لوگوں کو مسائل سکھائے، نماز کا طریقہ بتائے، وضو کا طریقہ بتائے، غسل کا ضروری مسائل بتائے. یہ امام کی ذمہ داری بنتی ہے. امام صاحب کو چاہیے کہ جمعہ کے بیان کے علاوہ بھی موقع بہ موقع درس و بیان کا سلسلہ جاری رکھیں. یعنی جمعہ کا بیان تو ہونا چاہیے. اچھا کچھ جگہوں پر تو جمعہ کا بیان بھی نہیں ہوتا ہے، تو ایسے جگہ کے آپ لوگوں کو دیکھیں، ایسی جگہ کے لوگوں کو آپ دیکھیں جہاں جمعہ کا بیان بھی نہیں ہوتا. انتہائی جاہل ہوتے ہیں وہ لوگ، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، کیونکہ جمعہ میں بیان بھی نہیں ہو رہا ہے تو کیا پتہ چلے گا ان کو، کیا معلومات ملے گی ان کو. کم سے کم جمعہ میں تو بیان ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں کچھ معلومات اس بیان کے ذریعے. اچھا کبھی بیان ہوتا بھی ہے تو ایک نہ ایک ہی ٹاپک چلتا رہتا ہے ان کا، ایک ہی ٹاپک وہ کئی ہفتوں تک چل رہا ہے، ایک ہی ٹاپک کو گھماتے رہتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے. ایک ہی موضوع چلا رہے ہیں، ایک ہی عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ بھی درست نہیں. ایک ہی بات بار بار ریپیٹ ہو رہی. ہاں ایک ٹاپک کبھی ہوتا ہے لیکن وہ ٹاپک وسیع ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی وسعت، اس کے اندر اتنا پھیلاؤ ہوتا ہے کہ اس کو کئی ہفتوں تک چلایا جا سکتا ہے. لیکن وہ کیسا ہوتا ہے کہ اس میں بیان کرنے والے اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ہر ہفتے میں الگ الگ باتیں آتی ہیں اور الگ الگ معلومات کو وہ شامل کرتے ہیں. ایک ہی ٹاپک پر کبھی کبھی 5 ہفتے گفتگو ہو رہی، کبھی 6 ہفتے گفتگو ہو رہی، کبھی 7 ہفتے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ہر ہفتے کچھ نیا ان کو سننے کو ملتا ہے. تو یہ الگ چیز ہے، ایک ہی ٹاپک پر گفتگو لیکن ہر ہفتے کچھ نیا اس میں شامل کیا جائے. لیکن ہر ہفتے وہی بات ریپیٹ کر دی جائے، ہر ہفتے وہی بیان کر دیا جائے، یا جو ہے کہ 4 ہفتوں کی تقریر انہوں نے فکس کر لی کہ ایک مہینے میں 4 ہفتے ہوتے، 4 جمعہ آتے ہیں عام طور پر، تو 4 ہفتے کی ایک ایک تقریر، یہ پہلے ہفتے کی ہے، دوسرے جمعہ کی ہے، تیسرے جمعہ کی ہے، چوتھے جمعہ کی ہے. ایک مہینہ ختم، پھر دوسرے مہینے میں پھر وہی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی غلط. وہ پچھلے مہینے تو سارا سن چکے ہیں، بلکہ وہ اتنے مہینے سن چکے ہوتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ان کو یاد ہو چکی ہوتی ہیں مقتدیوں کو. تو خالی یہی تو دین نہیں، خالی یہی تو مذہب نہیں جو 4 تقریروں میں ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں بتانے کے لیے. اور یوں سمجھے کہ علم تو ایک سمندر ہے، اس میں سے آپ جتنا بھی مطلب بھرتے چلے جائیں آپ نے اپنے ظرف کے مطابق، اور لوگوں کو اس سے سیراب کرتے جائیں علم کے سمندر سے. تو یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک معلومات پہنچائیں. درس و بیان کا بھی سلسلہ جاری ہو، یعنی جمعہ کے اندر تو بیان ہونا ہی چاہیے. جمعہ میں خطبے سے پہلے تھوڑی دیر 15-20 منٹ یہ بیان ہونا چاہیے، ضروری معلومات لوگوں تک پہنچانی چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی موقع بموقع کوئی اور دن مقرر کر لیں اور کوئی اور نماز کے بعد کا وقت مقرر کر لیں کہ اس نماز کے بعد فلاں دن فلاں نماز کے بعد حدیث کا درس ہوگا، فلاں دن فلاں نماز کے بعد قرآن کی تفسیر ہوگی، فلاں دن فلاں نماز کے بعد سیرت کا درس ہوگا. اس طرح کچھ نہ کچھ چلاتے رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ امام کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچے. بالخصوص طہارت، نماز اور مہینوں کے اعتبار سے معلومات، کون سا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کی مناسبت سے بھی معلومات. جیسا بھی ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، ذی الحجہ کے شروع میں حج بھی اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، تو حج کے بیان کو شامل کر لیا، حج کی فضیلت بیان کی، اور حج کس پر فرض ہوتا ہے، یہ کچھ ضروری باتیں، حج کے ضروری مسائل بھی بیان کر دیا. حج کی فضیلت کے ساتھ اس سے تعلق رکھنے والے کچھ واقعات بھی لے سکتے ہیں کہ حج کی فضیلت میں ایسے واقعات بھی ملیں گے آپ کو. پھر اسی مہینے میں قربانی بھی ہے، تو قربانی کے بھی فضائل، قربانی کے بھی مسائل بیان کریں، قربانی کے تعلق سے بھی کچھ ضروری چیزیں بیان کر لیں. پھر اور آگے چلیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، وہ بھی اسی مہینے میں آتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر دیں. تو ایسا تو بہت، اور کتابیں بھی موجود، ایسا نہیں کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، اور کتابیں بھی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے، بس پڑھنے والا چاہیے. تو جو نہیں بیان کرتے اس کا مطلب ہے کہ وہ سست ہیں اور غافل ہیں، اور لوگوں کو بھی غفلت میں مبتلا کر رہے ہیں. تو وہ پڑھیں، مطالعہ کریں. مطالعہ تو عالم کی زندگی ہے، وہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ معلومات حاصل ہوگی اور وہ لوگوں تک پہنچا پائیں گے.
تو مہینوں کے اعتبار سے معلومات اور عقائد کے حوالے سے درس دیتے رہنا چاہیے۔ کبھی سجدہ سہو واجب ہو جائے تو بعد سلام وجہ اور مسئلہ آسان انداز میں سمجھا کر بیان کر دینا چاہیے۔ کبھی جیسے امام پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، امام کو پہلے تو امام کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کہاں واجب نہیں ہوتا ہے، اور سجدہ سہو واجب ہوا، امام نے سجدہ سہو کیا تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد مقتدیوں کو بتانا چاہیے کہ یہ وجہ تھی اور اس وجہ سے سجدہ سہو کیا، فلاں واجب چھوٹا تھا اس وجہ سے سجدہ سہو کیا گیا، آسان انداز میں مسئلہ سمجھائے تاکہ وہ مسئلہ مقتدیوں کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے، اور وہ نماز پڑھ رہے ہوں اور ان کی اپنی نماز میں کبھی ایسی غلطی ہو جائے تو ان کو وہ مسئلہ یاد ہوگا تو وہ بھی پھر سجدہ سہو کریں گے، ان کو یعنی اس طریقے سے ایک مسئلہ معلوم ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک ان کو سکھانے کا ایک انداز اور یہ ایک ذریعہ ہوگا۔ نیز جس وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوا اس موقع پر لقمہ دینا ہے یا نہیں یہ بھی سمجھا دینا چاہیے۔ لقمہ جیسے ایک مسئلہ ابھی اس میں سجدہ سہو کا بیان انشاءاللہ تفصیل سے آگے آئے گا، ایک مسئلہ جیسے کہ اس میں بہت سے لوگ غفلت برتتے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز میں امام قعدہ اولا بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگ گیا، تو اب یہاں پہ کب لقمہ دینے کی اجازت ہے اور کب لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے، یعنی امام کھڑا ہونے لگ گیا تو اگر امام بیٹھنے کے قریب تھا، امام جو ہے اٹھنے لگا لیکن ابھی بیٹھنے کے قریب ہی تھا، کھڑے ہونے کے قریب اس حالت تک نہیں پہنچا تھا، ابھی بیٹھنے کے قریب تھا، وہاں تک لقمہ دیا جا سکتا ہے، یعنی وہ انداز ہوتا ہے ان کی تکبیر کا، جیسے رکوع والی تکبیر وہ جلدی جلدی کہی جاتی ہے، لیکن جو کھڑے ہونے والی تکبیر ہے وہ کھینچ کر کہی جاتی ہے، عام طور پر امام اس کو کھینچتے ہیں، تھوڑا لمبا کرتے ہیں، تو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ امام صاحب کھڑے ہونے جا رہے ہیں، یا تھوڑا سا اسے اٹھیں گے تو آگے والوں کو تو دکھ بھی جائے گا، جو آگے جو وہاں پہلی صف میں ہوں گے تو ان کو دکھ بھی جائے گا کہ امام صاحب کھڑے ہونے جا رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ لگے کہ امام صاحب کھڑے ہونے جا رہے ہیں اور بھی بیٹھنے کے قریب ہی ہوں تو ان کو لقمہ دے دیا جائے، یہاں لقمہ دینے کی اجازت ہے۔ لیکن امام صاحب اگر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے، یا تو پورے کھڑے ہو گئے یا کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے، اب لقمہ دینا جائز نہیں ہے، اب لقمہ دینے کی اجازت نہیں۔ اب اگر کوئی لقمہ دے گا تو اس کا لقمہ غلط ہوگا، اور غلط لقمہ دینے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اگر غلط لقمہ امام نے لے لیا تو امام کی نماز بھی فاسد، اور جب امام کی نماز فاسد تو پھر سارے لوگوں کی نماز فاسد ہو جائے گی، سارے مقتدیوں کی۔ تو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کہاں لقمہ دینا ہے کہاں لقمہ نہیں دینا ہے، اور امام کو بھی موقع بہ موقع جب بھی کوئی ایسا سجدہ سہو کیا یا کوئی ایسی بات آ گئی اور جہاں لقمہ، یا یہ کہ مقتدیوں نے لقمہ دے دیا، یا یہ کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ مقتدی نے غلط لقمہ دے دیا، تو پھر تو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بتائے کہ فلاں مقتدی، یعنی جن بھی لوگوں نے لقمہ دیا ہے انہوں نے غلط لقمہ دیا، اور ان کو یہ تنبیہ بھی کی جائے کہ غلط لقمہ دینے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی، تو وہ لوگ اپنی نماز کو دہرائیں، یہ بتانا تو ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اور ان سب چیزوں کو امام کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہنا چاہیے، یہ امام کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کے عہدے کی ذمہ داری ہے۔ ربیع الاول شریف میں سیرت اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو، ربیع الاخر میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اولیاء کرام کا ذکر کیا جائے، رمضان میں روزوں کے مسائل بیان کیے جائے، عیدین کے قریب عید کے مسائل بیان کیے جائے، الغرض جیسے دن چل رہے ہوں ویسے ہی موضوعات پر درس و بیان کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، ویسے ہی ٹاپک اختیار کیے جائیں، جیسا موسم ہو اور جیسے دن ہو، جیسے مہینے کے اعتبار سے وہ بیانات بھی ویسے ہونے چاہیے۔ اب آگے ہے مسائل بیان کرنا، مسائل بتانا، لوگوں کو مسائل بتانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ ائمہ مساجد سے مقتدی بڑی امید سے سوال پوچھتے ہیں، مقتدی سوال کیوں پوچھتا ہے؟ کیونکہ وہ جاننا چاہتا ہے، وہ جان کر اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں کچھ مقتدی ایسے بھی ہوتے ہیں جو آزمانے کے لیے پوچھتے ہیں، لیکن اب یہ امام پر ڈیپینڈ کرتا ہے، امام کے اندر اتنی بیدار مغزی ہونی چاہیے، اتنی ہوشیاری ہونی چاہیے، اتنی دور اندیشی اور اتنی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ وہ اس کے سوال کو سن کر ہی سمجھ جائے کہ یہ آزمانے کے لیے پوچھ رہا ہے یا معلومات حاصل کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے۔ بہرحال اگر آزمانے کے لیے بھی پوچھ رہا ہو تو اس کو بھی نرمی کے ساتھ جواب دے دینا چاہیے۔ تو آزمانے کے لیے پوچھ رہا، آپ نے صحیح جواب دیا، آپ کو صحیح معلوم ہے، صحیح مسئلہ معلوم ہے، تو اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھلے آزمائے، پھر جو چاہے وہ کر لے، آپ نے صحیح مسئلہ بتایا۔ لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو پھر آپ خاموش رہیں گے۔ معلوم نہ ہونے کے باوجود مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، اس میں کیا ہوگا کہ معلوم نہیں ہے مطلب آپ اندازے سے بتا رہے ہیں، اندازے سے مسئلہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، وہ غلط ہو گیا تو پھر بڑا وبال بھی ہو جائے گا، گناہ بھی ہو جائے گا، اور وہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ائمہ مساجد سے مقتدی بڑی امید سے سوال پوچھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ لوگوں کے سوالات کا مناسب انداز میں جواب دیں، نہ تو خود پر یہ لازم کریں کہ ہر سوال کا جواب دینا ہی دینا ہے۔ اچھا کچھ امام یہ سب بھی سوچ لیتے ہیں کہ ابھی مقتدی نے سوال پوچھا ہے تو اب جواب دینا ہی پڑے گا، اور جواب نہیں دوں گا تو
میری بدنامی ہو جائے گی یا میرا نام خراب ہو جائے گا کہ امام صاحب کو تو معلوم نہیں ہے، امام صاحب کو مسئلہ پوچھتے ہیں تو بتا نہیں پاتے ہیں. تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. معلوم ہو تبھی بتائیں، معلوم نہ ہو تو اس کا دوسرا انداز اختیار کیا جا سکتا ہے. یعنی یوں کہیں کہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے، میں دیکھ کر بتاؤں گا. اس وقت مسئلہ اس کا حکم کیا ہے وہ کنفیوژن ہے کچھ مجھے بھی، تو میں کتاب میں دیکھ کر بتاؤں گا یا کسی مفتی صاحب سے پوچھ کر بتاؤں گا. یہ اس طرح انداز اختیار، بالکل منع بھی نہ کر دیا جائے. مقتدی نے آ کر آپ سے سوال پوچھا ہے تو جاؤ نہیں بتائیں گے ایسا بھی نہ کہا جائے، بلکہ اس کو اچھے انداز میں جواب دیا جائے کہ ابھی فی الحال ذہن میں اس کا حکم نہیں ہے، میں بعد میں معلوم کر کے تم کو بتاؤں گا. جیسے ظہر کی نماز میں مقتدی ملا تھا، ظہر کی نماز کے بعد ملا تھا اور مسئلہ امام کو مسئلہ نہیں معلوم، تو امام کیا کرے، اس سے کہے کہ آپ عصر کی نماز میں ملیے گا تو میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. تو یہ اچھا جواب ہوا، اس سے مقتدی پر بھی اچھا اثر پڑے گا اور مقتدی کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا، ایک بھروسے کی کیفیت پیدا ہوگی کہ امام صاحب دیکھیے مسئلہ بتاتے ہیں لیکن بڑی پختگی کے ساتھ بتاتے ہیں، ایسا نہیں کہ کچھ بھی بول دیا. وہ یعنی امام صاحب نے وقت لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ کر آئیں گے اور اچھا حوالے کے ساتھ ضرور وہ کتاب کی روشنی میں مسئلہ بیان کریں گے. تو اس سے اور اعتماد بڑھتا ہے اور امام کی عزت اور بڑھتی ہے. جبکہ غلط بتا دیا، امام نے اگر غلط مسئلہ بتا دیا اور اس مقتدی کو پھر دوسری جگہ سے پتہ چلا کہ یہ مسئلہ تو ایسا تھا اور امام صاحب نے ایسا بتا دیا، تو اب کیا ہوگا؟ اب امام صاحب سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی کہ امام صاحب تو غلط مسئلہ، اگر وہ امام صاحب کو کہے گا بھی نہیں لیکن اس کے دل میں تو وہ کیفیت رہے گی امام صاحب کے تعلق سے. تو ایسا ضروری نہیں سمجھ لینا چاہیے، اپنے لیے لازم نہیں کر لینا چاہیے کہ ہر سوال کا جواب دینا ہی دینا ہے، اور نہ ہی ہر سوال کے جواب میں لا ادری یعنی میں نہیں جانتا کہنے کو اپنا وظیفہ بنا لیں. جو معلوم ہو اس کا مناسب جواب دیں اور جو نہ پتہ ہو اس کے بارے میں سیکھیں، معلوم کریں، مطالعہ کریں اور اگلے وقت میں جواب دے دیں. اور یہ انداز جہاں امام صاحب کے علم میں اضافے کا سبب بنے گا وہیں اندازے سے جواب دینے سے بھی بچائے گا. اندازے سے جواب دینے میں بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جب مطالعہ کر کے جواب دیں گے، دیکھ کر جواب، یا کسی مفتی صاحب سے پوچھ کر جواب، معتبر عالم دین سے پوچھ کر جواب دیں گے تو ان کے خود کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور مقتدی کی نگاہ میں امام کی عزت بھی بڑھ جائے گی. تو ایسا کیا جائے، لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت بڑھ جائے گی. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب امام صاحب ہر بات پر معلوم نہیں، میں نہیں جانتا، پتہ نہیں جیسے الفاظ کہتے ہیں تو لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں. ہو سکے تو کبھی بھی کسی کو اندھیرے میں نہ چھوڑیں، کوئی نہ کوئی مناسب جواب اور راستہ بتا دیں. کوئی نہ کوئی مناسب جواب، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اٹکل پچھو سے غلط جواب دے دیں، ایسا بھی نہیں. مناسب جواب یعنی ایسا جیسے ابھی کوئی مسئلہ ہے تو اس کا تھوڑا سا حکم معلوم، تھوڑا سا معلوم نہیں ہے، تو آپ یوں بتا دیں کہ اتنا تو کنفرم ہے کہ اس میں یہ حکم ہے، لیکن آگے کی بات جو آپ نے پوچھی ہے ابھی اس میں مجھے تھوڑا سا شک ہے، تو آپ مجھے بعد میں ملیں تو میں بتا دوں گا. یا اس کا کوئی دوسرا راستہ اس کو بتا دیں، اس کی کوئی اور اچھی بات جو ہے کہ بتا دیں، یا کتاب کا حوالہ ہی دے دیں کہ فلاں کتاب کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہو، جا کر آپ پڑھ لیجئے. لیکن عوام کا حال یہ ہوتا ہے وہ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں عام طور پر، تو وہ جا کے کیا کتاب پڑھے گا. تو جیسے مثال کے طور پر وہ مقتدی ایسا ہے کہ اس کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوتا ہے جہاں دوسرے بڑے عالم صاحب رہتے ہیں. تو ان سے مسئلہ، امام صاحب سے مسئلہ پوچھا، اس وقت ان کو معلوم نہیں تھا، تو ان کے لیے اب یہ مناسب بہتر یہ ہوگا کہ اس کو یہ راستہ بھی بتا سکتے ہیں وہ کہ آپ وہاں سے گزرنے والے، آپ وہاں سے جائیں گے، وہ بڑے عالم صاحب وہاں پہ رہتے ہیں یا وہاں بیٹھتے ہیں، تو آپ یہ مسئلہ ان سے پوچھ لیجیے گا. تو اس کے دل کو اطمینان ہو جائے گا کہ نہیں کہ مجھے غلط نہیں بتایا، مجھے صحیح راستہ بتا دیا انہوں نے. تو اسے ایک مثال سے سمجھیے کہ کسی نے امام صاحب سے پوچھا کہ کاتبین وحی یعنی وحی لکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے اور نام کیا کیا ہے. یعنی وہ صحابہ کرام جو وحی لکھا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں اور سورتیں جو نازل ہوتی تھی تو وہ صحابہ کرام لکھتے تھے. وہ صحابہ کرام ان کی تعداد کتنی اور ان کے نام کیا کیا ہے. تو ظاہر سی بات وہ بہت سارے صحابہ کرام ہیں، تو ان کو یاد رکھنا مشکل ہے. تو ڈائریکٹ اگر کوئی سوال پوچھ لے تو یاد نہیں ہوگا تو کیسے بتا پائیں گے. تو اب اس کا جواب کیا دیں گے؟ تو اس سوال کا جواب 4 طریقے سے ہو سکتا ہے. پہلا تو یہ کہ معلوم نہیں، یوں کہہ دیا جائے کہ معلوم نہیں. دوسرا یہ کہ تفصیل تو یاد نہیں، البتہ آپ سیرت کی کتاب مدارج النبوہ جو اردو میں ترجمہ ہوا یا سیرت مصطفیٰ میں دیکھ لیں، اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ وہی بات ہو گئی، کتاب کا حوالہ دے دیا لیکن عوام کہاں کتاب پڑھتی ہے، تو یہ بات یہاں پہ نہیں چل پائے گی. تیسرے نمبر پر کہ ابھی یاد نہیں، میں کتاب دیکھ کر شام میں یا کل بتا دوں گا آپ کو. تو یہ بہت بہتر جواب ہے کہ میں خود ابھی مجھے وہ تعداد یاد نہیں ہے اور ابھی نام بھی یاد نہیں ہے، میں کتاب دیکھ کر تم کو شام کو بتا دوں گا یا دوسری نماز کے وقت میں آنا تب بتا دوں گا. یہ سب سے بہتر جواب ہے. اور چوتھے نمبر پر ہے کہ مکمل تفصیل بتا دی جائے. مکمل تفصیل، لیکن مکمل تفصیل کب بتائے گا؟ جب اس کو خود یاد ہوگا. مکمل تفصیل کب بتائے گا؟ جب اس کو خود ذہن میں نام بھی معلوم ہو، تعداد بھی معلوم.
ایسا تو کب ہو پائے گا؟ جب انہوں نے قریب ہی میں مطالعہ کیا ہو، کیونکہ جب مطالعہ پرانا بھی ہو جاتا ہے تو باتیں آدمی بھول جاتا ہے۔ اور ابھی جو ہے ایک فائدہ موبائل کا یہ ہے کہ موبائل ساتھ میں ہوتا ہی ہے ہمیشہ۔ موبائل میں آپ نے سیرت مصطفیٰ رکھی ہوئی ہے، آپ سے وہ سوال پوچھ لیا کہ کاتبان وحی کتنے ہیں، ان کی تعداد کیا، ان کے نام کیا ہیں، تو آپ کہیں رک ابھی رک، اور موبائل نکالا فوراً، اس میں سیرت مصطفیٰ تھی اور آپ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کر چکے تو آپ کو معلوم تھا کہ کس جگہ پر ملے گا، آپ نے فوراً اس میں سے نکال کے اس کو بتا دیا یہ اتنے اتنے ہیں اور ان کے نام یہ ہیں، تو فوراً جواب بھی مل گیا اس کو۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ چوتھا جواب اگرچہ احسن ہے، یعنی تفصیل کے ساتھ جواب دینا یہ سب سے بہتر جواب ہے، لیکن مشکل ہے کیونکہ ہر کسی کو یاد ہو یہ ضروری نہیں، جبکہ دوسرا اور تیسرا جواب بہت مناسب ہے، یعنی کتاب کا ہی حوالہ دے دیں، وہ کتاب میں جا کر پڑھ لیجئے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یا یہ کہ ابھی مجھے یاد نہیں ہے میں بعد میں دیکھ کر مطالعہ کر کے تمہیں بتاؤں گا، یہ دو جواب بہتر ہیں۔ کم از کم ہر امام کو اس انداز پر تو لازمی ہونا چاہیے، یعنی اس انداز کو اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال ابھی اور بہت سی باتیں ہیں، جیسے سیاسی اور اختلافی باتوں سے بچنا، یہ بھی امام کے لیے بہت ضروری ہے، اور امام کے عہدے کے لیے ان ساری چیزوں سے، سیاست کے معاملات، پولیٹکس کے معاملات سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے، اور کیونکہ پھر وہ اگر سیاسی معاملات میں پڑے گا تو اس کی وجہ سے اس کی شخصیت پر حرف آئے گا، لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ امام کو احساس برتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ نہ سوچے کہ میں امام بن گیا، میں بہت بڑا ہو گیا اور مقتدی میری نگاہوں میں کچھ نہیں، مقتدیوں کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کبھی کسی کو بھی جھاڑ دیا، کسی کو بھی کچھ بھی بول دیا، کسی کو بھی ڈانٹ دیا، تو یہ بھی نہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اور اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ تو پیچھے والے درس میں آ گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اصلاح کرتے تھے، نرمی والا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔